باتیں ملتی ہیں، لیکن آج کلمے کی صدقے، قرآن کے صدقے، اللہ کے محبوب کی ذات کے صدقے آج میں فاروق، میں عمر اسی وادی سے امیر المومنین بن کے جا رہا ہوں، امیر المومنین بن کے جا رہا ہوں۔ قرآن سے انقلاب آتا ہے میرے دوستو۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آج بھی ہم قرآن کو سینے سے لگائیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو آج قرآن کا حافظ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھو اس نے صرف حفظ کر لیا نہیں، بلکہ یہ قرآن کی حفاظت کا ایک فوجی تیار ہو گیا۔ یہ تو سبحان اللہ۔ میں ایک نکتے کی بات بتاؤں، جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ہمارے پاس آئیں، زمین پر آئیں، ہر ایک امت کو ملی، وہ صرف کتابیں ہیں، وہ صرف اللہ کی کتابیں تھیں۔ لیکن جب قرآن آیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندو یہ میری کتاب بھی ہے، میرا کلام بھی ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے، کوئی اس سے پوچھے کیا کر رہا تھا، تو وہ کہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قسم اٹھائے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، وہ خانصیب۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اسے فرمایا جاتا ہے کوئی وظائف نہ کرے، صرف اللہ کا قرآن پڑھے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے گھروں کے اندر ترتیب بناؤ، صبح کی نماز ہو، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی کو آن کر دیں، ہم قرآن دیکھ کر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا حصہ قرآن کا پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر برکت ہوگی، وہاں جنات نہیں آئیں گے، وہاں آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا جائے۔ آج ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی تعویذ بنا کر دو، بڑا مسئلہ ہے جی گھر میں، میرے پاس علاج نہیں کہا، بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ جی ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہو؟ جی آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اور کوئی نیکی کا کام؟ جی کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں نے کہا پھر تو رگڑا لگانا ہی ہے، یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں تاریخ پر آئیں گی۔ میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ قرآن کی تلاوت نماز ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر میں تعویذ بنا کر دوں گا، اس کا اثر بھی ہوگا، اور نماز میں پڑھے گئے تعویذ بنا کر تو تعویذ کیا اثر کرے گا۔ اس سے ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ تبدیل ہونا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن انقلابی کتاب ہے، بولو قرآن انقلابی کتاب ہے، بڑے بڑے لوگوں پر قرآن مجید نے اثر کر دیا، اور آج چھوٹا سا معصوم بچہ جو قرآن مجید کو جس نے حفظ کیا، اس نے بھی اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ساری دنیا سے قرآن کے نسخے ختم کر دیے جائیں، لیکن یہ چھوٹا سا معصوم بچہ کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کو کون ختم کر سکتا؟ قرآن کے نسخے ختم ہو جائے تو ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ بیٹھ کر قرآن مجید کو پھر سے ترتیب دلوا دے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، لیکن جب قرآن آیا اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ یہ قرآن میں نے اتارا، اس کی حفاظت بھی میں کروں۔ ایک نکتے کی بات دینے لگا ہوں، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بولو قرآن پڑھنے سے اللہ کا، بولو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور قربانی کرنے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔
قرآن سے بھی اللہ کا قرب، اور قربانی سے بھی بولو اللہ کا قرب۔ قرآن پڑھیں گے اللہ کا قرب ملے گا، قربانی کریں گے اللہ کا قرب قریب ہو جائیں گے اللہ کے، اور جتنا قریب ہوں گے اتنی ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے قرآن بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی بس ضرورت نہیں ہے، غربا پر خرچ کرنا، قربانی کی ضرورت ہو غربا پر خرچ کر دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ قربانی کے منکر لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ کیوں؟ بابا ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قربانی چلی آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اور بابا ابراہیم نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ مجھے بات یاد آئی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ علماء سے مواعظ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، میں صرف آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کان من الفتیان سلم قلبه للعرفان وماله للزیفان وجسده للنيران وولده للقربان۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کان من الفتیان، وہ جوانوں میں سے ایک جوان تھا، جس طرح ہم جوان ہیں، حضرت خلیل بھی ایک جوان ہے، جوانوں میں سے جوان تھا، لیکن بہادر دلیر جوان تھا، جس نے سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، گھر بار کا، اپنے والد کا، دوست و احباب کا، اپنے گرانے کا، وقت کے بادشاہ کا، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا یہ نوجوان قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ قرآن سے اعلان کر دیا، پوری قوت سے اعلان کر دیا، پورے زور سے اعلان کر دیا، فرمایا جن کو تم پوچھتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جوان ایسا ہونا چاہیے، ایسا جوان نہ ہو کہ جو چوہے سے بھی ڈرے، اس کو کوئی جوان کہتے ہیں۔ ایک نوجوان صبح میرے پاس آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہاں پر آئے؟ میں نے کہا خیر تو ہے۔ میں نے کہا خطیب صاحب خیر نیجیے، بڑا مسئلہ بن گیا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ بنا؟ اس نے کہا جی مسئلہ بڑا صاف ہے۔ میں نے کہا بیان تو کرو تو یار، کیا مسئلہ ہے؟ اجی میں اپنے گھروں نکلے ہاں تو میرے گھر کی بنیرے تھے، گھر کی چھتا تھے، کب آپ بیٹھے تھا بولتا سا؟ میں نے کہا بولنے تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کسا بھی رکھو۔ اس نے کہا نہیں کہ خطیب صاحب میں نے سنا ہے کہ صبح صبح دے وقت جڑا کبھی دی آواز سنے تے دیار خیری دی، دیار خیری دی نہیں گزر دی۔ یہ ہمارے دور سے کی ہے، دن خیری
کہا بتاؤ یہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہو، کیا وہاں بولتے ہو، ریٹ بتاتے ہو، آواز لگاتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو آواز لگاتا ہوں، آواز نہ لگاؤں تو کوئی چیز بکتی ہی نہیں، آواز تو لگانی پڑتی۔ میں نے کہا تمہیں کسی نے منع کیا ہے منڈی میں؟ اس نے کہا جی نہیں منع کیا۔ پھر کہا کہ اپنی کو بھی بولنے دے، اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے، بولنے دو اس کو۔ اب جو کعبے سے ڈرے ہیں وہ بھی کوئی جوان ہے، فرمایا کان من الفتیان، جوانوں میں سے جوان تھا، سلب قلبہ للعرفان، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا۔ محبت ہوتے ایسی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے۔ محبت کا پھر انداز دیکھیے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ کہ مختلف جگہ پہ آزمایا، پھر ان کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک موقع ایسا آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کو آزماؤ، ذرا پتہ چلے گا کتنی محبت ہے اس میں۔ نوجوانوں کی، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آگے حضرت خلیل بکریاں چروا رہے ہیں، سبحان اللہ، بکریاں چروا رہے ہیں۔ نوجوان جھاڑی کے اندر کھڑے ہو گئے، وہاں سے انہوں نے ایک ترانہ پڑھا، اللہ کی حمد پڑھی، اللہ کی تعریف کی، جو رمضان مبارک میں 4 تراویح کے بعد آپ کی وہ ترانہ پڑھتے ہیں۔ کون سا؟ فرمایا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے محسوس ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرشتاری ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، آخر قریب جھاڑیوں کے اندر خوبصورت نوجوان ہے، بڑی خوبصورت آواز سے یہ ترانہ پڑھ رہا ہے، قریب گئے، نوجوان ذرا پھر پڑھ، ذرا میرے اوپر فرشتاری ہو جائے، مجھے مزہ آ جائے، اللہ کی محبت میں مجھے مزہ آ جائے۔ اس نوجوان نے کہا ابراہیم اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے انعام نہیں دے گا، انعام ملے گا تو تب آگے پڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل میں آدھی بکریاں تجھے انعام دیتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کے نام پہ قربانی۔ ہم سال کے بعد ایک قربانی ہوتی ہے، وہ بھی رشتے نکال کے رہتے ہیں، قرض ہے جی، یہ جی، فلاں ہے جی، باقی معاملوں میں ہمارے پاس ہمارا قرضہ نہیں ہوتا۔ ابھی اللہ نے کہہ دیا ایسا مسئلہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہم کسی سے قرضہ لے کر اس کو پورا کرتے ہیں، اس اپنی حاجت کو قرضہ لے کر اسے قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا بکریوں کا ریوڑ قربان کر دیا۔ اس نوجوان نے پھر وہ تنبیہ پڑھا، وہ ترانہ پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پڑھ کر خاموش ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر واشتاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچا ذرا پھر سناؤ، اس نے کہا نہیں انعام دو، مجھے دوبارہ انعام دیا جائے پھر پڑھوں گا۔ آدھا جو ریوڑ تھا بکریوں کا وہ بھی دے دیا۔ پھر اس نے ترانہ سنا، پھر ترانہ پڑھ کے خاموش ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ذرا پھر سناؤ،
کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک رائے دیتا ہوں، رائے یہ ہے تجھے بکریاں تیرے پاس ہیں، چرواہا نہیں ہے، چل میں ابراہیم اللہ کی محبت میں تیری بکریاں چروانے کا میں چرواہا بن جاتا ہوں اور میں تیرے پاس رہتا ہوں، میں بکریاں چرواؤں گا، تو مجھے اللہ کا تعریف میں ترانہ سناتا تھا۔ سلم قلبہ للعرفان، اللہ کی پہچان آ گئی اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ تیسرا نقطہ امام رازی کا، وَمَالُهُ لِلسَّيْفَانِ، مال اللہ کے راستے میں مہمانوں پر قربان کرتے تھے، مہمانوں پر۔ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ مطلب ایسے ہوا آپ سن جا گئے نا، آپ کیوں تھکے تھے؟ میں کر رہا کرتے ہیں آپ دوست میں بیٹھے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ اکرام ہوگا، لیکن جو آخر تک بیٹھے گا اور اللہ کی دین کی بات سنے گا۔ رات میں پاڑا کی خان میں تھا، بڑا پروگرام تھا وہاں پہ، آخر میں انہوں نے پورے مجمع کی اکرام کی ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اکرام اس کو ملے گا کہ جو آخر تک بیٹھے گا۔ تو آخر میں نے پوچھا کہ کچھ محبوبی اس نے بیٹھے تھے یا اللہ کی رضا سے؟ تو سب نے کہا ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کے مہمان بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی مہمان ہے اللہ کے گھر، اللہ رب العزت ہمارے میزبان، میزبان بھی اعلیٰ، اور جو اس کے گھر میں آ کے مہمان بنتا ہے مہمان بھی اعلیٰ۔ یہ دو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ باہر کھڑے، کوئی مہمان آ جائے تو میں کھانا کھاؤں، دیکھا نبے سال کفتہ جا رہا ہے، ارے بوڑھے کھانا کھائے؟ نہیں کھائے، آ جاؤ، ہاتھ دھلائے، دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، اور اس بوڑھے مہمان سے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لو، شروع کرو، کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا اللہ کون ہوتا ہے؟ تم کیا اللہ کا نام لو، میں تو نہیں جانتا اللہ کون ہے۔ اللہ ابراہیم السلام علیہ السلام اللہ کو نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کھانا دینا ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کو نہیں جانتا، میں نہیں پڑھتا کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھتے تو اٹھو نکل جاؤ، دسترخوان سے اٹھایا، باہر نکال دیا، اب وہ چل پڑا، ابھی وہ دروازے سے باہر نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، کہو سبحان اللہ۔ جبریل آگے فرمایا خلیل میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا اس بوڑھے کو کیوں اٹھایا دسترخوان سے؟ کیوں اٹھایا؟ فرمایا یہ رب کا باغی ہے، رب کا نافرمان ہے، اس لیے میں نے اٹھایا۔ فرمایا خلیل ابراہیم تیرا اور میرا رب ساری کائنات کا رب، ساری جہان کا رب مجھے یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ جا میرے خلیل کو میرا یہ پیغام دے دے کہ جس 90 سال کے بوڑھے کو تو نے پہلی مرتبہ دسترخوان پہ بٹھایا، نافرمانی کی وجہ سے تو نے
کے آسان، لیکن اب پکڑا گیا تو یہ سبھی مارے کے پھینٹی لگائے گا اپنی چھوڑ ایسا فرمان ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا اس پہ دوڑ لگا دی پیچھے اللہ کا نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آگے وہ پورا دوڑتے ہوئے جا رہا ہے. نبی طاقتور ہوتا ہے، بولو نبی طاقتور ہوتا ہے، نبی سونا ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، بولو نبی خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی کہہ دوں، باتوں سے بات بھی کر دیں. الحمدللہ نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ، بولو نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اس کا انتخاب آسمانوں سے ہوتا ہے اور زمین پر اس کے سر کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا جاتا ہے. جو اوپر سے حکم آئے وہ اللہ کا نبی اصلی ہوتا ہے اور جس کو انگریز اپنا نبی بنائے وہ نقلی نبی ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا ہے؟ جس کو انگریز بنائے وہ کیا ہے؟ مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ جملے یاد آئے، اللہ مغفرت فرمائے. ایک چھوٹا سا تھا تو جبوڑی ہمارے مدرسے میں آئے، اس وقت کے مجھے یہ جملے یاد ہیں. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں جو نبی ملا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمیں جو نبی ملا وہ حسن و جمال والا، ہمیں جو نبی ملا وہ لائق، سمجھدار، حسین، جمیل. یہ تو ہماری قسمت ہے. اور جو مرزائیوں کو قادیانیوں کو نبی ملا، نہ شکل، نہ عقل، نہ نسل، نہ رنگ، نہ ڈھنگ، ساری دنیا اس پہ ایمان سے تنگ، اور پھر ختم نبوت کے مجاہدوں کی جنگ ہوئی کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ پھر ہوتی کہہ دو انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، اور اللہ سے کہو انشاءاللہ. ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار بیٹھے، بے شک، ہم نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار، پہرے دار. اور سوٹی نے چوکیدار نہ تلاشن لے کر سو جائے، چوکیدار نہیں. ہماری نظر بڑی دور تک ہے، بڑی دور تک ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں سے بھی ختم نبوت میں حملہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے دھنیواد سے. جہاں سے بھی قرآن کے اوپر حملہ ہوگا ہم اس کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے. اور جہاں سے بھی عظمت صحابہ پہ حملہ ہوگا، عظمت اہل بیت پہ حملہ ہوگا، جہاں سے بھی ہمارے نظریے پہ حملہ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. دھنیواد سے تو انشاءاللہ. نبی خوبصورت ہوتا ہے، بولو نبی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے پیامبر بن کے آئے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور آئے کہ میں کچھ سوالات کروں گا. سننے میں آئے کہ نبی آخری زمان آیا ہے. اپنی کتاب بغل میں رکھی، آ کر بیٹھ گئے. ابھی مجلس سے دور ہے، اپنی کتاب کو کھولا، کتاب میں دیکھ رہے ہیں، زلفیں دیکھی، میرے آقا کی زلفوں کو دیکھا، آنکھوں کے بارے میں پڑھا، میرے آقا کی آنکھوں کو دیکھا، میرے آقا کے دانتوں کو دیکھا، اس کو جمال کو دیکھا، کتاب کو بند کیا، جلدی آگے آئے. میرے آقا نے فرمایا نوجوان کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آیا تھا آپ سے سوالات کرنے کے لیے، لیکن اب اپنے ایمان کا سوالی بن کر آپ سے کہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا. سبحان اللہ، میں سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں. کلمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو یہ بڑی
یاد کی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکڑا، لایا، کانپ رہا ہے، فرمایا دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا شروع کیا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بوڑھا کہنے لگا، ارے بابا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے راز کی بات نہ بتا دے۔ مجھے راز بتا، مجھے اٹھایا کیوں، پھر مجھے بٹھایا کیوں، مجھے لایا کیوں، راز کی بات بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا راز کی بات یہ ہے کہ تجھے یہاں سے میں نے نکالا تو میرے رب کا پیغام آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے رب کا پیغام آیا، میرے رب نے کہا میں نے 90 سال اپنے اس گناہگار بندے نافرمان کو میں نے کھلایا ہے اور میں نے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، تیرے دسترخوان پہ ایک ہی مرتبہ آیا، تو نے اٹھا دیا۔ اس نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ سبحان اللہ۔ سلم قلبه للعرفان فماله للزيفان وجسده للنيران وبدنه للقربان۔ یہ سارے نقطے اپنی جگہ پہ، میں یہ نقطہ دینے لگا ہوں، قرآن سے قرب ملتا ہے، قرآن سے اللہ کا قرب ملتا ہے، قربانی سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور یہ قرب جب مل جائے تو زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے، لا الہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ کلمے والا کدھر جائے گا؟ اور یہ بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ ڈرو نہیں، کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اسلام کی ہوا چل چکی ہے، انشاءاللہ اب صدائیں لا چکی ہیں، ہماری سرکار پہ بھی وہ جھنڈا جس پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔